امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کو لبنان میں مسلسل اسرائیل کی کارروائیوں اور حملوں سے خطرہ۔ تازہ کارروائیوں میں لبنان کے متعدد جنوبی علاقوں میں اسرائیلی فضائی حملے۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم کو لبنان کے معاملے میں زیادہ ذمہ داری دکھانے کی ضرورت ہے، لیکن اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ان کے ملک کی فوج لبنان میں اس وقت تک رہے گی جب تک اس کی ضرورت ہے۔ مبصرین کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والا امن معاہدہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کے لیے ایک سنگین سیاسی بحران بن کر سامنے آیا ہے، کیونکہ یہ بظاہر ان بنیادوں کو کمزور کرے گا جن پر ان کا سیاسی کیریئر قائم ہے۔ تو اب نتن یاہو کے پاس کیا آپشنز ہیں اور کیا اسرائیلی کارروائیاں اور نتن یاہو کی حمایت کے بغیر معاہدہ حتمی شکل اختیار کر سکے گا؟ میں ہوں خالد کرامت اور یہ آج BBC نیوز اردو کے پروگرام جہنما کی ہماری ٹاپ سٹوری ہے۔ اس کے علاوہ پروگرام میں دیکھیے گا یروشلم میں مسجد اقصیٰ کے مستقبل پر بڑھتی ہوئی تشویش، کیونکہ اس مقدس مقام سے متعلق سمجھوتا دباؤ کا شکار ہے، اور دیکھیے گا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدے کے بارے میں انڈین وزیر اعظم نریندر مودی کے بیان پر انڈیا اور پاکستان میں ہلچل کیوں مچی ہے۔ جہاں امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والا امن معاہدہ اسرائیلی وزیر اعظم کے لیے ایک سیاسی بحران ثابت ہو سکتا ہے، وہیں لبنان میں مسلسل اسرائیلی کارروائیاں معاہدے کو ڈیریل کر سکتی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ایک سخت بیان میں کہا کہ امریکہ کے بغیر اسرائیل نہیں ہوگا، میرے بغیر اسرائیل نہیں ہوگا، کسی اور صدر نے وہ نہیں کیا جو میں نے کیا ہے۔ فرانس میں G7 اجلاس کے دوران قطر کے امیر سے ملاقات کے موقع پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافیوں کے سوالات کے جواب بھی دیے، جن میں وہ اسرائیلی وزیر اعظم سے کچھ ناراض دکھائی دیے۔ ایک موقع پر تو امریکی صدر نے اسرائیل پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ معاہدے پر دستخط سے 2 گھنٹے پہلے بیروت پر حملہ انہیں پسند نہیں آیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اسرائیل حزب اللہ سے بہت لمبے عرصے سے لڑ رہا ہے اور بہت زیادہ لوگ مارے جا رہے ہیں، اور جب بھی آپ کسی کو تلاش کر رہے ہیں تو آپ کو ہر بار پوری عمارت کو گرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان عمارتوں میں بہت سے لوگ رہتے ہیں، اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ سب حزب اللہ نہیں ہیں، اور میں نے اسرائیل کو مشورہ دیا کہ وہ شام کو حزب اللہ سے نمٹنے دیں، کیونکہ آپ سے سچ کہوں تو میرے خیال میں وہ یہ کام زیادہ بہتر طریقے سے کرتے ہیں۔ اور ٹرمپ کی ناراضی اور امن معاہدے کے باوجود جنوبی لبنان میں اسرائیلی حملے جاری ہیں۔ بنیامین نتن یاہو نے ایران کے ساتھ تصادم کو اسرائیل کی سیکیورٹی پالیسی کا مرکزی نقطہ بنایا تھا، اور مبصرین کے مطابق جنگ کا اختتام ایک ایسے ایران کے ساتھ ہو رہا ہے جو ممکنہ طور پر پہلے سے زیادہ مضبوط پوزیشن میں دکھائی دے رہا ہے۔ امن معاہدے کے بعد حزب اختلاف کے رہنما یائر لیپڈ نے پیر کے روز اسرائیلی پارلیمان میں حالیہ صورتحال کو کچھ یوں بیان کیا: یا تو ہمارے سب سے بڑے اتحادی امریکہ کے ساتھ براہ راست اور تباہ کن تصادم، یا اسرائیلی مفادات کی عاجزانہ پسپائی۔ امریکی صدر کی جانب سے نتن یاہو کے لیے سخت اور نازیبا الفاظ پر مبنی تبصرے پر ان کی سیاسی مخالفین اور میڈیا نے آڑے ہاتھوں لیا ہے، بالخصوص ایسے وقت میں جب اسرائیل میں انتخابات میں صرف چند مہینے رہ گئے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کے لیے کئی دہائیوں سے سیکیورٹی انتخابی بیانیے کا بنیادی ستون رہی ہے، لیکن ان کی نئی سیکیورٹی حکمت عملی نے ملک میں ان کے لیے ایسی صورتحال پیدا کر دی ہے جس میں انہیں اپنے ہی اتحادیوں سے مخالفت کا سامنا ہے۔ نتن یاہو اور انتہائی دائیں بازو کے وزیر یہ کہہ چکے ہیں کہ انہیں اپنے دفاع کا حق ہے اور ٹرمپ کا معاہدہ انہیں پابند نہیں کرتا۔ اور اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت یروشلم سے میرے ساتھ موجود ہے صحافی ہریندر مشرا۔ ہریندر، ڈیل ہونے کے بعد اسرائیل میں نتن یاہو کے بارے میں کیا رائے ہے اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں، میڈیا میں کیا کہا جا رہا ہے؟ دیکھیں، یہاں پر نہ صرف لوگ بلکہ حزب اختلاف اور حزب اقتدار سبھی جو ہیں، اور میڈیا میں بھی ان کو لے کر کے کافی یہاں پر تنقید کا ان کو سامنا ہے، اور یہاں پر لگاتار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اسرائیل کی حفاظت جو ہے وہ اس میں قیادت یہاں کی جو ہے، اور خاص کر کے یہاں پر وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو جو ہیں وہ اس میں ناکام رہے ہیں، اور ابھی جو موجودہ حالات بنے ہیں اس میں بہت ساری جو آگے کی کامیابی بھی وہ پیش کر رہے تھے، اس کو لے کر کے یہاں پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں، اور لوگوں کی طرف سے بھی، اور یہاں کی جو سیاسی جو رہنما ہے ان کی طرف سے بھی یہ سوال لگاتار اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا نتن یاہو کے قیادت میں جو اکتوبر 7 ہے وہ نہیں ہوا، اس کو لے کر کے جو بات یہاں پر بالکل پہلے نہیں ہو رہی تھی، وہ سارے سوال بھی اٹھائے جا رہے ہیں، اور یہاں پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسٹیٹ کمیشن آف انکوائری جو ہے وہ بننی چاہیے، اور یہ سارا معاملہ جو ہے اس کو پھر سے جو ہے اس پر تفتیش ہونی چاہیے۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ابھی جو ہے اسرائیل پوری طرح سے الگ تھلگ پڑ گیا ہے،
وہ پوری طرح سے آئسولیٹ ہو گیا ہے جس طرح کا ماحول بن رہا ہے، اور اس کا سب سے بڑا جو سپورٹر رہا ہے، جس کی سب سے زیادہ اس کی حمایت کی ضرورت ہے اور سب سے بڑا حمایتی رہا ہے امریکہ اور اس کے صدر جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، وہ بھی اس کے خلاف ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو ایسے میں ایران جو ہے وہ ابھی مضبوط ہوتا ہوا دکھ رہا ہے، وہ مضبوط جو ہے اس کا پوزیشن ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ پہلے سے کہیں جو ہے کمزور نظر آ رہا ہے اور کہیں سے زیادہ پہلے سے زیادہ آئسولیٹڈ نظر آ رہا ہے. اور اسی صورتحال میں عنقریب اسرائیل میں الیکشن ہونے ہیں، تو نتن یاہو کے پاس کیا آپشنز ہوں گے اور وہ عوام کو کنونس کر سکیں گے کہ وہ ایک بار پھر انہیں الیکٹ کریں؟ جی، یہاں پر یہی کوشش ان کی طرف سے ہو رہی ہے، اور 2 روز پہلے وہ یہاں پر میڈیا سے مخاطب ہوئے اور انہوں نے یہ لوگوں کو بتانے کی کوشش کی کہ اسرائیل جو ہے وہ پہلے سے مضبوط ہے اور ان کی قیادت میں ایک ایگزسٹینشیل تھریٹ جو ہے اس کا سامنا اسرائیل نے بڑی کامیابی کے ساتھ کی ہے. لیکن ان کے طرف سے جو بھی بیان آ رہے ہیں یا جو بھی بات کہے جا رہے ہیں، اس کو لے کر کے یہاں پر عوام جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے، اس کو قبول کرتے ہوئے یہاں پہ لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں، اور نہیں یہاں کے جو سیاسی رہنما ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ان کو ان کے سارے فیصلوں کو لے کر کے لگاتار یہاں پر سوال اٹھ رہے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ پہلے سے کمزور ہوا ہے. اسی طرح کی بات جو ہے یہاں پر میڈیا میں بھی صاف طور پہ نظر آ رہی ہے. تو ہریندر، کیا ان حالات میں نتن یاہو امریکہ کو بائی پاس کر سکیں گے؟ دیکھیں، یہاں پر کہا تو یہ جا رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنے فیصلے انڈیپینڈنٹلی لے رہا ہے، اور اسرائیل اپنی حفاظت میں جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ آگے بھی فیصلے لیتا رہا، اور ضرورت پڑی تو اکیلا بھی وہ جا سکتا ہے. لیکن یہ آپشن اسرائیل جو ہے ایکسرسائز کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ایسا نہیں لگتا کہ اسرائیل اس طرح کا فیصلہ لے گا، کیونکہ امریکہ کے بغیر جو ہے وہ اسرائیل بالکل اکیلا پڑ جائے گا. اور ابھی جو موجودہ جو ماحول ہے اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی میں، بین الاقوامی برادری میں جس طرح کا اسرائیل کو لے کر کے ایک نیگیٹو فیلنگ جو سامنے نظر آ رہی ہے، اس کے مدر ایسا نہیں لگتا ہے کہ اسرائیل اکیلا جو ہے وہ ایران کا سامنا کرنے کا فیصلہ لے گا یا ایران کے خلاف جائے گا. یروشلم سے ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. یروشلم کی مسجد اقصیٰ مشرق وسطیٰ کے مقدس ترین مذہبی مقامات میں سے ایک ہے، لیکن اس بات پر تشویش بڑھ رہی ہے کہ اس اسلامی احاطے کو اسرائیلی مذہبی قوم پرستوں سے خطرہ ہے، جو زبردستی اس کے نظم و ضبط کا طریقہ بدلنا چاہتے ہیں. وہ اس مقام پر یہودی مذہبی رسومات کی اجازت چاہتے ہیں جو برسوں سے قائم سمجھوتے کے تحت صرف مسلمانوں کی عبادت کے لیے مخصوص ہے. ویرا ڈیوس کی یروشلم سے رپورٹ کے مطابق اگر یہ سمجھوتا زبردستی بدلا گیا تو اس کے نتیجے میں پورے خطے میں مذہبی کشیدگی بھڑک سکتی ہے. ان کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں غضنفر حیدر. دنیا بھر کے کروڑوں مسلمانوں کے لیے مسجد اقصیٰ ایک مقدس مقام ہے. قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے، اور گنبد صغرا اور مسجد پر مشتمل یہ احاطہ تقریباً 1400 برس سے نمازیوں کو اپنی جانب کھینچتا رہا ہے. لیکن یہ یہودی مذہب میں بھی ایک گہری روحانی اور اہم جگہ ہے. یہ احاطہ اور یہاں موجود دیوار گھریہ کے نیچے یہودی عبادت کرتے ہیں اور 2000 سال قبل اپنی عبادت گاہ کی تباہی پر سوگ مناتے ہیں. اس مقام پر برسوں سے قائم سمجھوتے کے تحت مسجد اقصیٰ کی نگرانی ایک اسلامی ادارے الوقف کے ذمہ ہے، اور یہاں عبادت صرف مسلمانوں کے لیے مخصوص ہے. یہ ایک نازک انتظام ہے جسے بڑھتے ہوئے دباؤ کا سامنا ہے. جب اسرائیل کے دائیں بازو کے سیاستدان ایرل شیرون نے سن 2000 میں روایت توڑتے ہوئے اس احاطے کا دورہ کیا تو یہی واقعہ دوسرے فلسطینی انتفاضہ یا بغاوت کی چنگاری بنا. مہینوں تشدد جاری رہا اور سینکڑوں افراد ہلاک ہوئے. لیکن آج ایسے دورے تقریباً معمول بن چکے ہیں، اور شیرون کے جانشین کھل کر بتاتے ہیں کہ وہ یہاں کیا چاہتے ہیں: ایک یہودی عبادت گاہ کی تعمیر. یہ بات کبھی ناقابل تصور تھی اور موجودہ سمجھوتے کی سراسر خلاف ورزی بھی. لیکن اب بعض یہودی گروہ مسلح پولیس کی نگرانی میں کھلے عام اس مقام پر عبادت اور مذہبی نغمے پیش کرتے ہیں، جسے ٹیمپل ماؤنٹ یا ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے. پوری سرزمین اسرائیل بنی اسرائیل سے وعدہ کی گئی تھی، جنہیں آج ہم یہودی کہتے ہیں، اور یہ صرف انہی کی ہے. اور یقیناً یروشلم بھی، اور یقیناً ہیکل سلیمانی بھی، وہ جگہ جہاں ہم اپنی عبادت گاہ تعمیر کریں گے. اسرائیل کے وزیر سلامتی ایتمار بن گویر کے نزدیک یہ محاذ آغاز ہے.
اس مقام پر بڑھتے ہوئے یہودی اور اسرائیلی کنٹرول کا، لیکن اس کے مسلمان نگراں اسے ناممکن قرار دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہوگا۔ مسجد اقصیٰ کو چھوڑے بغیر کوئی امن ممکن ہی نہیں۔ یہ تو پنڈورا باکس کھولنے کے مترادف ہے۔ یہ خطے کے امن کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ یہ سب کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ایک نئے عبادت گاہ میں رکھنے کے لیے مذہبی نوادرات بھی تیار کیے جا رہے ہیں، اور جہاں اس مقام پر قبضے اور موجودہ سمجھوتے کو ختم کرنے کے مبینہ امریکی اسرائیلی منصوبے کی بات ہو رہی ہے، وہیں اسے بین الاقوامی سطح پر مسترد بھی کیا گیا ہے۔ بہت سے لوگوں کے نزدیک اس کے نتائج ناقابل تصور ہوں گے۔ میں ہوں خالد کرامت اور آپ دیکھ رہے ہیں BBC نیوز اردو کا پروگرام جہانما۔ اب ایک نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کی باقی خبروں پر۔ امریکہ نے اقوام متحدہ کے اداروں یونیسیف اور عالمی ادارہ خوراک کے لیے $1 ارب سے زائد کی امداد کا اعلان کیا ہے۔ اس رقم کے ذریعے ایتھیوپیا، میانمار اور یوکرین سمیت 40 سے زائد ممالک میں امداد فراہم کی جائے گی۔ یہ فیصلہ صدر ٹرمپ کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد غیر ملکی امداد میں بھاری کٹوتی کے بعد ہوا ہے۔ جرمنی کے سرکاری نشریاتی ادارے ZDF نے اپنی ایک رپورٹ کا وہ حصہ ہٹا دیا ہے جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایلون مسک نے شمالی آئرلینڈ میں تارکین وطن کو نشانہ بنانے کا مطالبہ کیا۔ ادارے کے مطابق اس کے الفاظ گمراہ کن تھے، لیکن مسک نے کہا ہے کہ ZDF کے خلاف ان کی شرمناک جھوٹ پر قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ گزشتہ ہفتے بیلفاسٹ میں سڑک پر چاقو کے ایک صفاقانہ حملے کے بعد پرتشدد واقعات پھوٹ پڑے تھے۔ ٹیلی گرام نے اپنے خلاف انڈین حکومت کے فیصلے کو عدالت میں چیلنج کر دیا ہے۔ حکومت نے میسیجنگ پلیٹ فارم پر عارضی پابندی ایسے وقت میں لگائی جب لاکھوں طلباء ایک اہم میڈیکل انٹرنس امتحان دوبارہ دینے والے تھے۔ حکام نے اس خدشے کی وجہ سے ایپ تک رسائی بند کی تھی کہ اس امتحانی پرچے لیک کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ سری لنکا میں انسداد رشوت کمیشن نے مبینہ طور پر سابق صدر مہندرا راجاپکشے کے بیٹے یوشیتا راجاپکشے کو گرفتار کر لیا ہے۔ ان کی گرفتاری سری لنکن بحریہ اور برطانیہ کی رائل نیول اکیڈمی میں ان کے داخلے سے متعلق تحقیقات کا سلسلہ ہے۔ انہوں نے مبینہ طور پر برطانیہ میں سری لنکن حکومت کے خرچے پر 18 ماہ سے زائد تربیت حاصل کی تھی۔ انڈین وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے امریکہ اور ایران کے درمیان پاکستان کی ثالثی میں کروائے جانے والے معاہدے کے بارے میں دیے گئے بیان پر پاکستان اور انڈیا میں ہلچل مچی، مگر کیوں؟ اس پر بات کرتے ہیں ٹرینڈنگ میں۔ پاکستانی وزیر اعظم کی جانب سے معاہدے کے اعلان پر متعدد ممالک کے سربراہان نے اس کا خیر مقدم کیا اور پاکستان کی ثالثی کا ذکر بھی کیا، لیکن جب انڈین وزیر اعظم کا بیان سامنے آیا تو اس پر کافی رد عمل بھی سامنے آیا۔ وزیر اعظم مودی نے اپنے بیان میں کہا کہ میں مغربی ایشیا میں جاری تنازع کے خاتمے کے حوالے سے امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والی مفاہمت کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ وزیر اعظم مودی کے بیان میں خطے میں امن اور استحکام کی بات بھی کی گئی، لیکن پاکستان کا ذکر کہیں نہیں تھا۔ ایکس پر متحرک اشوک سوین نے وزیر اعظم مودی کی ٹویٹ پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان ثالث تھا اور مفاہمت کا اعلان سب سے پہلے شہباز شریف نے کیا۔ پاکستان کے معروف صحافی حامد میر نے کہا کہ ایک نہایت اہم مگر چھوٹا سا لفظ پاکستان اس بیان سے غائب ہے جو ایک بہت بڑے ملک کے رہنما کی جانب سے جاری کیا گیا ہے۔ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے رکن پون کھیڑا نے ایکس پر لکھا کہ انڈیا کے لیے یہ لمحہ ابھرتے ہوئے عالمی نظام میں اپنی جگہ کے حوالے سے کچھ پریشان کن سوالات بھی اٹھاتا ہے۔ انڈین صحافی اور مصنف کلول بھٹاچاریہ نے کہا کہ پاکستان کی سفارتی سرگرمیوں سے غیر محفوظ محسوس کرنے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ انڈیا کو ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کی اثر نو تشکیل اور انہیں مزید مضبوط بنانے پر توجہ دینی چاہیے۔ انڈیا میں انڈین وزیر اعظم کی پوسٹ پر عالمی سطح پر انڈیا کے پیچھے رہ جانے کے علاوہ گزشتہ دنوں امریکی حملے میں مارے جانے والے 3 انڈین ملاحوں کے معاملے پر خاموشی کی وجہ سے بھی مسلسل تنقید کا سامنا ہے۔ پوری دنیا میں بچوں کی پیدائش کی شرح میں تیزی سے کمی آئی ہے اور بعض ملکوں میں حکومتیں لوگوں کو بچے پیدا کرنے کی ترغیب دینے کے لیے بڑے اور پرعزم منصوبے شروع کر رہی ہیں۔ ہنگری میں فیملیوں کے لیے امارات پر خاطر خواہ خرچ کیا جا رہا ہے، لیکن کیا یہ پالیسیاں کامیاب ثابت ہو رہی ہیں؟ BBC کی اسٹیفنی ہیگٹی کی رپورٹ، خدیجہ عارف کی زبانی۔
میٹے اور آگی شاید ایسے ہی خاندان کی مثال ہیں جس کا تصور ہنگری کے سابق وزیر اعظم وکٹر اوربن کے ذہن میں تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ خاندان ہی قوم کا مستقبل ہیں۔ اس جوڑے نے فیملی میں اضافے سے متعلق دنیا کی سب سے جنرس پالیسی کا فائدہ لیا ہے، جس میں انٹرنیٹ فری لون، زبردست میٹرنیٹی پے، کار خریدنے اور گھر کی رینوویشن پر مراحل شامل ہیں۔ جب ہم نے بچے پیدا کرنا شروع کیے تو ہمیں احساس ہوا کہ مثبت حکومتی پالیسیوں نے ہمارے لیے سازگار ماحول پیدا کیا ہے۔ لیکن بعض جوڑوں کے لیے یہ پالیسیاں ایک ٹریپ اور خطرناک سودا بن گئی ہیں۔ باربرا اور لیوائی نے 4 سال پہلے بچے پیدا کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے 2 بچوں کی پلاننگ کی اور یہی سوچ کر 10,000 یورو کا انٹرسٹ فری لون لیا۔ اگر یہ جوڑا بچے پیدا نہیں کر پاتا ہے تو انہیں نہ صرف لون واپس کرنا ہوگا، ہو سکتا ہے جرمانہ بھی دینا پڑے۔ اگر یہ کوشش کامیاب نہ ہوئی تو ظاہر ہے میں ٹوٹ جاؤں گی، پھر ہماری آخری کوشش یہ ہوگی کہ مالی طور پر بھی ہم سب کچھ نہ کھو دیں۔ کچھ سال پہلے تک ہنگری کو اس حوالے سے ایک کامیاب مثال کے طور پر پیش کیا جا رہا تھا کہ کس طرح ریاستی مداخلت سے شرح پیدائش میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ ہنگری نے اپنی شرح پیدائش کو بہتر کیا، لیکن حالیہ برسوں میں صورتحال پھر بدل گئی ہے۔ آج ہنگری میں فی خاتون بچوں کی شرح کا اوسط 1.31 ہے، جو پالیسیوں کے نفاذ سے پہلے کے مقابلے بہت بہتر نہیں ہے۔ ایک بار جب بچہ پیدا ہو جائے، آپ کو ادائیگیاں مل جائیں اور آپ گھر لے لیں، تب بھی آپ کو اگلے 18 یا 20 سال تک بچے کی پرورش کرنی ہوتی ہے اور اس کے لیے خاطر خواہ سپورٹ موجود نہیں ہے۔ باربرا اور لیوائی کے لیے جذباتی اور مالی دونوں طرح سے یہ ایک مشکل مرحلہ ہے۔ انہوں نے چند دن پہلے ہی IVF کے ذریعے تیسرے ایمبرائو کو ٹرانسفر کرایا تھا اور اب اس کا رزلٹ آ گیا ہے۔ یہ ناکام رہا ہے۔ ہنگری کی موجودہ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ ایسے جوڑوں کی مدد کے لیے نئے منصوبوں پر غور کر رہی ہے جنہوں نے قرضے تو لیے مگر وہ بچے پیدا نہ کر سکے۔ یہ غیر یقینی کی کیفیت اور یہ کہ وہ خود کو قصوروار سمجھتی ہے۔ میں انہیں دن میں 100 بار کہتا ہوں کہ یہ ان کا قصور نہیں ہے۔ یہ سب بہت افسوسناک ہے۔ اور اس سٹوری کے ساتھ ہی BBC نیوز اردو کے پروگرام جہانما کا وقت بھی ختم ہوا۔ پروگرام میں شامل سٹوریز اور تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ bbc.com/urdu پر آئیں۔ باخبر رہنے کے لیے BBC نیوز اردو کے انسٹاگرام، ٹک ٹاک، یوٹیوب، فیس بک اور ایکس اکاؤنٹ کو فالو کریں۔ خالد کرامت کو اب اجازت دیں۔